مدینہ سے چند منزل تک یہ لوگ بہت خاموش رہے، جیسے یہ سچ مچ ہدایت کے لیے مطمئن ہے، اور ان کے دل پہلے کی طرح سیاہ اور سخت نہیں رہے۔ مگر جب ان کی بستی کے آثار نظر آنے لگے تو ان کے دلوں کے چور ظاہر ہو گئے، منافقت بے نقاب ہو گئی اور خباثتیں اپنے اصل رنگ میں سامنے آ گئی۔ وہی تلواریں جو ابھی تک نیام میں تھی، نیام سے نکل آئی۔ ان قبیلوں کے 200 جوان ان صحابہ سے مقابل ہوئے، انہیں گرفتار کرنا چاہا۔ صحابہ کرام دشمنوں کے اس خونخوار ہجوم کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائے، ان کے حوصلے بلند رہے اور ان کی ایمانی جرأت نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بھی تلواریں سوند لی۔ ان کے تیور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ذلت کے ساتھ گرفتار نہیں ہو سکتے، تم بہت سے بہت یہی کر سکتے ہو کہ ہمیں قتل کر دو، مگر ہماری جرأتوں اور ایمانی قوتوں کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ جان بلا سے چلی جائے، یہ تو ایک دن جانے کے لیے ہی آئی ہے، مگر ایمان پر آنچ نہ آئے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر بہت سے تھے اور یہ کل 10 آدمی۔ دشمن اپنے وطن میں تھے اور یہ پردیس میں تھے۔ وہ پہلے سے تیار تھے اور ان کو ایک ہی حملے کا مقابلہ کرنا پڑا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے اور خوب جم کر لڑے۔ 8 شہید ہوئے اور باقی 2 صحابی حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے گرفتار کر لیا۔ سفیان حضلی اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ وہ ان دونوں جانصاروں کو مکہ لے گیا اور قریش کو مزدہ سنایا کہ سازش پوری طرح کامیاب ہوئی۔ مسلمان اور خود ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دام تزویر میں آ گئے، مگر صاحبو، یہ مسلمان ہوتے بہت بہادر ہے، اور میں تو کہوں گا تھوڑے بے وقوف بھی، ہمارے نوجوانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھلا مٹھی بھر آدمی سینکڑوں مسلح نوجوانوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ 8 کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اللہ اللہ پکارتے ہی رہے، مگر ہم نے اپنی تلواروں اور برچھیوں سے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ایہ القریش، ان کے ایثار، ہمدردی اور جواں مردی کا یہ عالم تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے آ کر نیزے اور برچھی کے وار کو روکتا۔ خیر، مختصر یہ کہ ان 8 کی تو لاشیں بھی مٹی میں مل گئی ہوگی۔ ان 2 کو ہم گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ قریش کی خوشی کے مارے باچھیں کھل گئی۔ بہت دن کے بعد یہ ایک خوشخبری ان کے کانوں نے سنی تھی۔ قریش نے ازل اور کارہ قبیلوں کی بہادری کو سراہا کہ تم نے اہل عرب کی لاج رکھ لی۔ بس ایسے 2-4 معرکے اور سر ہو گئے تو مسلمانوں کو ختم ہی سمجھو۔ کم سے کم یہ تو ضرور ہوگا کہ اسلام کی ترقی رک جائے گی۔ سفیان حضلی نے ان دونوں کو قریش کے ہاتھ بھیج دیا۔ قریش نے خبیب اور زید کو ڈرایا، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے بھائیوں اور دوستوں کا ہوا ہے۔ دیکھو، ہم تمہارے فائدے کی بات کہتے ہیں، ہمارا کہا مانو، اپنی جانوں کو مصیبت اور ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تمہاری زبانوں کی جنبش میں بندھی ہوئی مشقیں کھل سکتی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آؤ۔ قوم میں تمہاری عزت ہوگی اور ہر طرح کے آرام اور آسائش تمہارے لیے مہیا کر دی جائے گی۔ مگر خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان جانے کا ڈر اور دولت و عیش کا لالچ رام نہ کر سکا۔ اسلام کے نشے کو کوئی ترشی نہیں اتار سکتی۔ قریش نے حضرت خبیب کو سولی کے نیچے کھڑا کر کے کہا کہ اگر تم اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ خبیب اور زید نے یک زبان ہو کر کہا، نادانو، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو ہم اپنی جان رکھ کر کیا کریں گے؟ قریش اس جواب کو سن کر ششدر رہ گئے۔ ان کے وہم میں بھی یہ بات نہ آئی تھی، اس دنیا میں ایسے آدمی بھی موجود ہے جو سچائی کی خاطر ہنسی خوشی جان دے سکتے ہیں، اور سولی کے نیچے کھڑے رہ کر بھی جن کا یقین متزلزل نہیں ہوتا۔ قریش کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس واقعے سے ہدایت حاصل کرتا، مگر وہ لوگ پتھر سے زیادہ سخت دل رکھتے تھے، اور پتھروں سے تو کبھی کبھی چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں، لیکن ان کے قلوب میں نفوذ و اثر کی صلاحیت ہی نہ رہی تھی۔ ایک ظالم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں خنجر چبو دیا اور کہنے لگا کہ کہو،
اب تو تم دل میں ضرور کہتے ہوں گے کہ میں چھوٹ جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ کسی طرح آ جائے۔ اس سوال پر خبیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ شیر کی طرح بفر کر بولے، میرے ان اقوال کا خدا گواہ ہے کہ مجھے تو یہ تک پسند نہیں کہ میری جان تو بچ جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی لگے۔ ظلم کے تیور پھر خشم آلودہ ہو گئے، شقاوت نے جرجری لی، دل کی سیاہی اور زیادہ گہری ہوتی گئی، دلیلوں کا کام سولی کی نوک سے لیا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، مگر جان دیتے وقت ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے موت کا وہ خوشی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں۔ انہوں نے جان دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا، ہم نے تیرے رسول کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے، اب تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری حالت اور کافروں کے کرتوتوں کی خبر کر دے۔ مظلومیت کی یہ موت اور سچائی کی اس شہادت نے در حقیقت کفار قریش کے پاپ کے گڑھے کو کنارہ تک بھر دیا، اور تاریخ اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ جب ظلم و ستم کا یہ تار و پود بکھر جانے والا تھا۔